فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو، ایمان والوں کو نصیحت کرو کیونکہ نصیحت نفع بخش ہوتی ہے۔ تو یہ ہفتے واری تذکیری مجلس جس میں ہم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، آج جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے دل، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ قرآن مجید میں دل کے بارے میں بہت آیتیں ہیں۔ کتنی جگہ پر آیا ہے؟ ایک نہیں، 10 مقامات، کہیں سنگل دل قلب آیا ہے تو کہیں قلوب، دلوں کا جمع پلورل بھی آیا، سنگلر بھی آیا۔ تقریباً 132 مرتبہ دل کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا بربادی ہے، ہلاکت ہے ان دلوں کو جن دلوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ دل کیا ہے؟ دل انسان ہے، دل ہے تو آپ ہیں، دل نہیں تو آپ نہیں ہیں۔ دل ایک عجیب چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن تو تمام بندوں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت میں مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن اللہ کی بارگاہ میں یہ دنیا کی دولت نہیں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی۔ دنیا میں ہم کیا کیا اپنا بناتے ہیں، لوگوں کو اپنا بناتے ہیں، بھئی میرے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہے، لوگ بولیں گے یار اس آدمی کا پنگا مت لینا، یہ بہت بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ سب تعلقات وہاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ دولت کتنے ظلم سے پیسے کمائے، رشوت سے پیسے کتنے کمائے، بہت زیادہ اس کا بینک بیلنس ہے، پلاٹ ہے، بلڈنگیں ہیں، دولت ہے، نوکر چاکر، کمپنی مالک، سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ کوئی اور کسی کے ساتھ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف اس دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل جو صاف ستھرا ہو، ہیلتھی ہارٹ۔ سلیم کے معنی سلامت والا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا ہارٹ کیسا رہتا ہے؟ سلیم، کتنا پیارا ہے، کوئی چیز نہیں، ہر چیز سے خالی۔ اب جب تک وہ تھوڑا سا عقل سمجھ والا نہیں بنتا ہے، اس کا دل کیا ہے؟ سلیم القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت کا کام کیا، لوگوں کو دین کا جو آپ نے محنت کی ہے، لوگوں کے دلوں کو قلب سلیم بنا دیا۔ صحابہ اکرام کے دل قلب سلیم، وہ دل جو ہر قسم سے پاک صاف ہو گئے، ہر گناہ، ہر برائی اور ہر غداری، بے وفائی، دھوکے بازی، غیبتیں، چغلی، ظلم و ستم، جتنی گندگیاں ہیں دل کی وہ تمام پاک ہو گئے۔ اور اس کی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے کر گئے تو جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ میں لٹایا، دل کا آپریشن کیا، بائی پاس سرجری، اور کچھ لائے تھے آسمان سے، وہ دل میں ڈالا، تب جا کے وہ آسمان میں جانے کے قابل بنے۔ تو دل کے اندر بہت گندگی ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی انسان فطرت میں ہے، چوری، دھوکہ، جھوٹ، جتنی بھی گندگیاں سب دل کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، 4 سال کے، اس وقت ایک آپ کا آپریشن ہوا تھا، اور جب آپ آسمان میں لے جانا تھا اس وقت ایک آپریشن ہوا۔ تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ علامہ غالب کہتے ہیں یہ دل پتھر نہیں، یہ دل اینٹ نہیں ہے، یہ دل ایک درد رکھنے والا ہے۔
دل ہی تو ہے نہ سنگ، سنگ مانے پتھر، خشت اینٹ بلاک، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، ہے نہیں؟ دل دکھتا ہے، دل کو ستاتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، دل کی وجہ سے آدمی روتا ہے، دل خوشی ہوتی ہے ہنستا ہے، دل ہوتا ہے، دل ہی دل کے بارے میں بعض ایسی باتیں ہیں، آپ سنتے جائیے، آپ کا دل اٹھنے کو بولے گا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید میں کتنے مرتبہ آیا؟ 132 ٹائم دل کا ذکر ہے۔ علماء کرام نے بتایا دل کی 20 کوالٹی اللہ نے بیان کیا قرآن۔ ایک میں نے کہا قرآن کی آیت فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان دلوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ جی فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا۔ اللہ دلوں میں مہر لگا دیتا ہے۔ اور دل کے بارے میں جیسے میں نے کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، اللہ کہتا ہے زمین میں چلو پھرو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اگر تمہارے پاس دل ہیں ان دلوں سے عقل حاصل کرو۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کی کائنات، اس کی قدرت کے نظارے، اور جو نافرمان تھے، آپ نے دیکھا ہر بڑے علاقے میں جہاں حکومتیں گزری ہیں، ساؤتھ انڈیا میں ٹیپو سلطان کی حکومت گزری ہے نہیں؟ نظام حیدرآباد میں سرکار، دلی، راجستھان، وہاں ان کی زمینیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، ان کی قبریں پڑی ہوئی ہیں، ان کے قلعے پڑے ہوئے ہیں، وہ سب جا کے دیکھو ذرا۔ اور دنیا میں ہر جگہ اس طرح حکومت کرنے والے راجا مہاراجاؤں نے جو بنایا ہے، جا کر دیکھو۔ اگر تمہارے پاس دل ہے اور تمہارے پاس کان ہے سننے کے لیے، جا کے ان کی تاریخ کو دیکھو، کہاں گئے وہ لوگ؟ اور لال قلعہ بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، یہ بنایا، تاج محل بنایا، کہاں ہے؟ دنیا میں سب ختم ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، وہ چیزیں ویسی پڑی ہوئی۔ کیوں؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا زمین کا وارث ہے۔ چند دن کے لیے آپ کی زمین ہے۔ میں نے زمین خریدی تو پہلے میرے دل میں خیال آیا یار یہ اتنے پیسے کی زمین ہے، یہ میں لگا رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے لاکھوں انسانوں نے زمین خریدا ہے، اور میرے بعد لاکھوں انسان اس زمین کو خریدیں گے، یہ زمین وہیں رہے گی، لوگ بولی لگائیں گے، پیسے ڈالیں گے، چلے جائیں گے، زمین ہٹے گی نہیں، زمین اٹھے گی نہیں، زمین لے کے کوئی نہیں جائے گا۔ اور دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ آپ کا یہ گھر نہیں ہے، یہ آپ کی زمین نہیں، آپ کا 2 گز زمین آپ کو کہاں ملے گی کوئی پتہ نہیں، ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ بھی نہیں پتہ ہے، کہاں ہواؤں میں ختم ہو جائے گا، پانی میں ختم ہو جائے گا، کسی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے گا، کہاں جلا دیا جائے گا، کہاں پھینک دیا جائے گا، کہاں ٹکڑے اس کے پڑ جائیں گے، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دل دیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، دل آپ کا اچھا نہیں ہوتا، تنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، تو پھر لوگ جو آپ کے اطراف میں محبت سے جمع ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا، سب بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ان کو معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیوں کو کبھی دیکھنا نہیں، غلطیوں کو پکڑنا نہیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور فاعف عنہم واستغفر وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی کیا کرو، اگرچہ کہ وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب، ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم صبح آج میں جھگڑا کر کے کہاں جانا ہے، آپ کو کل یہیں ہمیں رہنا ہے، تو اپنے عزیز و اقارب سے کبھی ناراض نہیں ہونا، کبھی جھگڑے نہیں کرنا، کبھی دلوں کے اندر نفرتیں نہیں پیدا کرنا، کبھی ایسی زبان نہیں بولنا جس کی وجہ سے دلوں کے اندر کاٹ پیدا ہو جائے۔ زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور بات رہ جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے،
10 سال کے بعد کہے گا کہ فلاں نے مجھے ایسا بولا تھا، یاد رہ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے، بولے ایسا بول کے چلا گیا، ایسا بولتا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کہتا تھا، تو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو دلوں کو بہت بچا کے رکھنا ہے، اور دل کو بچانے کے لیے زبان کو بچانا ضروری ہے۔ اور وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جیسا کہ آپ نے سنا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ حد درمی سے یہ کہتے ہیں بھیا ہمارے دل پر تمہاری چڑھتی نہیں ہے، ہمارے دل پر آپ کی چڑھتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بے ایمان لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں، جس دل کے اندر تاثیر نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کی دل کے نقطۃ سودا، کالا نقطہ ڈاٹ، کالا ڈاٹ اس کے اوپر پڑتا ہے، اور اگر اس نے توبہ کیا صاف ہوتا ہے، اگر توبہ نہیں کیا ایک اور ڈاٹ پڑے گا، اور توبہ نہیں کیا ایک اور ڈاٹ پڑے گا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کل کوزی مجخین، کوزا جانتے ہیں آپ؟ کوزا، سراہی معلوم ہے؟ یہ جو چھوٹا سا لوٹا ہوتا ہے مٹی کا، چھوٹا سا، گرمی میں پانی ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں، تو اس کو اگر ایسا بند کر دیا جائے تو اس کے اندر کیسا اندھیرا ہوتا ہے، ویسے ہی دل الٹا کوزا بولتے ہیں عربی میں، سراہی بولتے ہیں۔ تو اس سراہی کو الٹا کر دیا جائے، اس کے اندر جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، ویسے ہی دل کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لا یعرف معروفا، اچھائی نہیں پہچانتا ہے، ولا یعرف منکرا، برائی کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آج فلسطین میں مسلمانوں کا قتل، ان کو ان کے بیٹیاں، ان کے گھر کے بچے، ان کی معصوم عورتیں نظر نہیں آتی، جب کسی اور کے انسانوں کو، وہ بھی انسان یہ بھی انسان ہے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے، ان بچوں کو کیسے بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیسے ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سارے غیر مسلم جو ہندو فساد جب ہوتا ہے تو عورتوں کے ساتھ عصمت دری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اور جیسے ابھی واقعہ ہوا کہ 4 لوگوں کو گھر میں گھس کے عورتوں کو قتل کر دیا، چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں ہے، پتھر ہو گیا دل اس کا۔ اور اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر پہاڑوں سے لوٹتا ہے اللہ کے خوف سے، پتھر پھٹ جاتا ہے، پانی نکلتا ہے، اور پتھر گرتا ہے اللہ کے ڈر سے، مگر یہ دل اس سے بھی زیادہ سخت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے مقامات پر دل کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، وہ ٹکڑا اگر گوشت کا صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا دل فاسد ہو جاتا ہے، فزیکلی ہو یا روحانی ہو۔ فزیکلی دل کے اندر کوئی بھی وال بلاک ہو گیا، چربی چڑھ گئی، کوئی بھی چیز پرابلم ہو گئی، ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، اور انسان ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فلاں ہو گیا، ہارٹ جی فیل ہو گیا، فلاں چیز سے فزیکلی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور ایمان بھی ایسے ہی ہے، ایمان انسان کے دل میں جب خرابی آتی ہے تو وہ دل جب خراب ہوتا ہے تو پورا جسم وہ فاسد بن جاتا ہے، انسان فاسق، فاجر، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ظلم کرنے والا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا، لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والا، گھروں کو برباد کرنے والا، بیوی پر ظلم کرنے والا، اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، اور حق کسی کا نہیں پہچانتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والے کتنے ایسے، یہ سب دل کا فساد ہے، دل صحیح نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں بہت دعائیں فرمائی ہیں۔ کیا دعا فرمائی؟ ایک دعا بولو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
بنی آدم تمام دنیا کے انسانوں کے دل 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ تو دل پلٹتا ہے، دل بدلتا ہے، پارٹی چینج ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و عبادت میں پھیر دے۔ اور اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا اللہم علمنی رشدی وقینی شر نفسی۔ یہ بھی ایک دعا ہے دل کے بارے میں، اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا تقوی والا بنانے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں، دلوں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ دلوں کو پاک صاف کرنا، اس کو کیا بولتے؟ تزکیۃ النفس، نفس کو تزکیہ کرنا، اور وہ دین سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، آخرت کی یاد سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے تو آگ میں گرم کرنے سے لوہے کو پگھلا کے زنگ نکال دیتے ہیں، لوہے کا زنگ جیسے دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے کس سے؟ بولو، قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے۔ جن گھروں میں زمانہ گزر جاتا ہے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تو ان گھروں میں کیا ہوگا؟ وہ دل کیسے ہیں؟ سب زنگ لگے ہوئے دل ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یدخل الجنت اقوام، جنت میں داخل ہوں گے بہت ساری قومیں، افئدتہم مثل افئدت الطیور، ان کے دل ایسے پاک صاف بالکل معمولی ہوتے ہیں جیسے پرندوں کے دل ہیں، پرندوں کے دل جیسے پاک صاف چھوٹے سے اور صاف ستھرے ہیں، ویسے ہی پاک صاف دل والے جنت میں جائیں گے، اور جن دلوں میں بھرا ہوا ہے وہ دل جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آج ہمیں دلوں کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایسا دل جو حسد سے، کینہ، بغض، عداوت سے خالی ہو، غیبتوں سے خالی ہو، دوسروں کی گندگی اپنے دلوں میں نہ بھرے، بلکہ وہ دل جو ہمیشہ بھلائی سے محبت کرنے والا اور بھلائی کو چاہنے والا، برائیوں کو روکنے والا، مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا، اور ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، آنسو نکلے، دل کی کیفیت ہے آنسو نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کا بیٹے کا نام کیا؟ ابراہیم، ایک بیٹے کا نام ابراہیم، جو اور بچوں کے مقابلے، بیٹوں کے مقابلے میں 1 سال سے زیادہ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی آنسو نکلے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ بولے دل کی بات ہے نہیں، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن ہمارا دل غم سے رو رہا ہے۔ تو آنسو دل کی کیفیت کا نام ہے نہیں، اور دل کس کے دل میں کیا چل رہا ہے ہم کوئی نہیں جان سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میں تو اپنی طاقت بھر اپنی بیویوں میں، گھروں میں فیصلہ صحیح کرتا ہوں، لیکن دل کا مالک میں نہیں ہے۔ دل کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دل کیسے بدلتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر دل جتنا بچا کے رکھا، وہ انسان آخرت میں کامیاب ہے۔ آخرت کی طرف جو اچھا دل ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور من کانت الآخرۃ ہمہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخرت کا دل فکر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تمام جو ضرورت زندگی ہے پورا کر دیتا ہے، اس کو جمع کر دیتا ہے، اور اس کے سامنے ہمیشہ اس کا دل ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی وہ فکر نہیں کرتا، اور وہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو آدمی کا دل جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔
اللہ کے لیے محبت میں دیتا ہے، اللہ کی محبت میں کسی کو نہیں دیتا، روک لیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں کسی سے دوستی کرتا ہے، اور اللہ کی محبت میں کسی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا انسان اپنے دل کی یہ کیفیت جس کی ہوگی، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی کتنے بدعتی لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دینا ہے جی، اور ان سے ہم دور ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو یہ تمام چیزیں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ دل جس کا ایسا ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ اور اسی طرح سے ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کا دل یہ ایسا نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ پہلی بات ہے انسان کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا، ایک اللہ تعالیٰ کا اخلاص اللہ کے لیے، اور دوسرا اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، اپنے والدین ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، یا ہمارے ملک کا حاکم ہے، یا ہمارے شہر کا جو حاکم ہے۔ اور تیسری چیز ہے جماعت المسلمین، جو ہماری جماعت ہے مسلمانوں کی، ان کے ساتھ جڑے رہنے میں، اور ہمیشہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، جماعت میں پھوٹ نہیں پیدا کرنا، فتنے نہیں پیدا کرنا، اس کے خلاف بولا، اس کے خلاف بولا، یہاں بھڑکایا وہاں بھڑکایا، جماعت میں پھوٹم پھاٹ کر دی۔ ایسا نہیں کرتا کون؟ مسلمان کا دل، مومن کا دل۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی رحمت ان کو گھیرے رہتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی واقعات۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کون آدمی جنتی جس کو بشارت دی ہے؟ دیکھا تو ایک صحابی وضو بنائے، ہاتھ میں چپل پکڑے، مسجد میں داخل ہوئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے وضو کا۔ تو دیکھا کہ یہ جنتی آدمی ہے، نبی نے ان کو جنتی کہا۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی مجلس تھی، اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کوئی دوسرا آدمی ہوگا، لیکن دوسرے دن بھی دیکھا تو وہی آدمی ہے جو کل والا تھا۔ تو اسی طرح تیسرے دن بھی آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے، تو وہ دیکھا کہ وہ کون نیا ہوگا۔ تیسرے دن بھی وہی آدمی تھا جس کو اللہ کے نبی نے پہلے دن بتایا تھا کہ جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یار یہ کیا کمال کرتا ہوگا صحابی، جن کو اللہ نے جنتی بنانے کا دنیا میں بشارت دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک صحابی حضرت ابن عباس ان کے پیچھے پیچھے گئے، بولے بھائی دیکھو، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ گھر میں یہ کیا کرتے ہیں اسپیشل کام۔ بولے میرے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بولے آئیے آئیے، تو گھر لے گئے۔ 3 دن ان کے ساتھ رہے، کیونکہ بات ناراض ہو تو کتنے دن چھوڑ سکتے ہیں؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت چھوڑنا گناہ ہے۔ تو 3 دن ان کے گھر میں رہے۔ بولے رات میں دیکھتا ہوں سوتے ہیں، نہ تہجد پڑھتے، نہ کوئی اسپیشل کام کرتے، بس کروٹ بدلا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے، صبح کی نماز کو کے جاتے ہیں۔ تو کوئی اسپیشل کام مجھے نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد میں نے پوچھا، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے، ہم نے دیکھا کہ 3 دن بھی آپ ہی آئے، آپ کیا کرتے ہیں اسپیشل کام؟ انہوں نے کہا بھائی آپ نے دیکھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، بس پتہ نہیں مجھے اللہ کے نبی نے کیوں کہا۔ اچھی بات ہے، وہ جانے لگے۔ تو بھائی ایک بات ہے، ایک بات سن لیجئے، شاید وہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں شام میں جب گھر کو لوٹتا ہوں، میرے دل میں کوئی نہیں ہوتا، میرے دل میں کوئی نہیں ہوتا، کسی کا حسد نہیں، کسی کا ذکر نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کو اپنے دل میں بوجھ نہیں بناتا ہوں، کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا ہوں، دل میرا خالی ہوتا ہے، کسی کی طرف سے میرے جسم میں کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابی نے کہا شاید یہی بات ہے کہ دل پاک صاف ہو، تو اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں، اپنی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، وہ خود بہت زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں، دوسروں کے بوجھ کو اپنے دل میں نہ جگہ دیں، دوسروں کی حسد
کینہ، بغض، عداوت، نفرتیں دلوں میں نہیں دینا چاہیے. اور کسی کے لیے اگر کوئی چیز ہے ہم ان کے لیے اچھی بات کہیں، ان کے لیے دعا دیں، ان کے لیے خیر خواہی کریں، ان کی مدد کریں، لیکن برائی کوئی دل میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دلوں کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. بولیے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.